السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی عثمان بن سلطان عبدالعزیز حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آن لائن مسابقہ علمیہ کا سب سے آخری سلسلہ اور سب سے آخری کڑی لے کر۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آن لائن مسابقہ علمیہ کے نتیجے اور رزلٹ سے متعلق ہے۔ ناظرین، میں آج کے اس ویڈیو میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ آن لائن مسابقہ علمیہ تھا، یہ ہماری سب سے پہلی کوشش تھی۔ کلیہ امہات المومنین نے ویسے تو عرضی سطح پر بہت ساری خدمات کی ہیں، لیکن آن لائن طور پر یہ پہلی کوشش تھی۔ یہ کہاں تک کامیاب ہوئی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ فیصلہ کرنا۔ ہمارا یہ مسابقہ 15 روز تک چلا۔ روزانہ کسی ایک خاص موضوع پر 10 سے 15 منٹ یا اس سے کچھ زیادہ کا درس اپلوڈ کیا جاتا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ آپ اسے سنتے تھے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کو دیکھ کر آپ ان کے جوابات درس سے تلاش کرتے تھے، پھر ان جوابات کو ٹائپ کر کے آپ ہمیں ارسال کرتے تھے۔ آپ نے الحمدللہ 15 روز تک بڑی ہی دلچسپی دکھائی، دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم آپ کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسابقہ ہم نے ابتدا میں جو منصوبہ بنایا تھا اور ہماری جو کوشش تھی، شاید ہم اپنی کوشش میں پوری طریقے سے کامیاب تو نہیں ہو سکے کہ ہم ان 15 دنوں کے روزانہ کے 15 منٹ کے درس میں آپ کو مکمل دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے روشناس کرائیں گے۔ شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی اور اس کے چند اسباب بھی تھے جس کا ہمیں اعتراف اور احساس ہے، لیکن پھر بھی ان 15 روز میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا انعامات کے مقابلے میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس مسابقے میں چونکہ بہت ہی زیادہ اونچے اور بلند مستوی کا مسابقہ نہیں تھا، اور ہم نے ابتدا میں اتنا زیادہ اسے نشر بھی نہیں کیا تھا، اس لحاظ سے اس کے مشارکین کی تعداد جو تھی ہمارے لیے ایک حد تک تسلی بخش تھی۔ یعنی ابتدا میں تقریباً 35 حضرات نے مسابقے میں شرکت کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اور بعض مشارکین رفتہ رفتہ درمیان میں شریک ہوتے رہے۔ مشارکین مختلف مقامات سے متعلق تھے، یعنی خود اتر پردیش کے بعض علاقوں سے، ممبئی سے، کرناٹکا سے، آندھرا پردیش سے، نیپال سے اور تلنگانہ سے اور چند علاقوں سے۔ اکثر حضرات آخر تک ہم سے جڑے رہے اور مسابقے کے سوالات کے جوابات ارسال کرتے رہے۔ بعض حضرات جو ابتدا میں ہم سے جڑے تھے، ان کی شاید دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ آخر تک ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے۔ خیر، انہوں نے جو ہمت کی اور انہوں نے ابتدا میں ہماری حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے ہم ان کا بھی شکر ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ابتدا میں جو اعلان کیا تھا نو دین اینڈ ون 5000 روپیز پرائز، تو یہ ایک اجمالی جملہ تھا، مفصل نہیں تھا اور مفصل بتایا بھی نہیں گیا تھا۔ ہم نے انعامات جو رکھے ہیں ان کی تعداد مختلف ہیں، یعنی پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، اس کے بعد 6 اور 5 11 انعامات اعزازی ہیں۔ یعنی اس طریقے سے کل ہمارے مسابقے کے 14 انعامات ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ
انعامات حاصل کرنے والے یا انعامات کے حقدار بننے والے کون لوگ ہیں؟ میں دیکھنے سے پہلے یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ انعامات کی مقدار کیا ہے، انعامات کتنا ہے، اس بات سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ انعام کا مقام کیا ہے۔ پہلا انعام اگر ہے تو کیا ہے، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم یہ بات ہے کہ انعام کا مقام کیا ہے، پہلا۔ دوسرا، کیا اتنا اہم نہیں، کون سا یہ زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ مقام کون سا ہے، انعام کیا ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا انعام رہا، ہم آپ کو کیا انعام دے پا رہے ہیں۔ اس سے بڑی چیز جو ہم آپ کو دے سکے ہیں وہ ہے دین کی اتنی اہم معلومات۔ شاید آپ میں سے اکثر حضرات پہلے سے واقف تھے، تو ہم نے ان کی معلومات میں ان کی معلومات کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے حضرات بعض معلومات سے ناواقف تھے، ہم نے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ جو حضرات بالکل ناواقف تھے، ہم نے ان کو ابتدا سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس کے لیے ہم الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہیں۔ انعامات کے حقدار بنانے کے لیے ہم نے چند باتوں کا خیال رکھا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ان سارے مشارکین کی لسٹ جو ہمیں مسابقے میں شرکت کے لیے ریکویسٹ بھیجے، اس کے بعد لے لیا گیا جو آخر تک ہم سے جڑے رہے۔ یعنی پہلے تو ریکویسٹ بھیجنے والے 30 سے 35 حضرات، لیکن آخر تک جڑنے والے حضرات ان میں سے کچھ چونکہ نکل گئے، اس لیے تعداد کم ہوئی۔ پھر ان میں سے ہم نے ان حضرات کو خاص طور سے لیا جو روزانہ کے جوابات روزانہ ارسال کرتے رہے، اور پھر اس لسٹ میں سے ہم نے ان کو خاص طور سے لیا جو روزانہ کے جوابات سب سے پہلے ارسال کرتے رہے۔ ان میں ہم نے خواتین کو اس لیے خاص طور سے ترجیح دیا کیونکہ لاک ڈاؤن کے ایام جو تھے، مردوں کے لیے تو باہر کے کام سارے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن مردوں کے گھروں میں رہنے سے خواتین کی ذمہ داریاں تو کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں۔ اب خواتین گھروں کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ مسابقے میں شریک رہیں اور مسابقے کی ساری ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتی رہیں، اس لیے ہم نے خواتین کو اس میں زیادہ انعامات کے لیے خاص طور سے ترجیح دی۔ سب سے آخری بات ترجیح دینے کے لیے وہ یہ تھی کہ بہت سارے حضرات جوابات ارسال کرتے تھے، صحیح جوابات ہوتے تھے، لکھنے کا انداز بھی بہتر ہوتا تھا، لیکن ایک مشکل وہ یہ ہوتی تھی کہ ان کے جوابات درس سے پوری طریقے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے تھے، میچ نہیں کھاتے تھے۔ یعنی انہوں نے جوابات تو صحیح دیے رہتے تھے، لیکن درس شاید سنتے بھی ہوں گے اگر، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو درس میں بتائی ہی نہیں گئیں، لیکن ان کے جوابات میں وہ چیز موجود ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا، تو ہم نے ان کے مقابلے میں دوسروں کو جو بہت درس سے جواب دیے ہیں ان کو ہم زیادہ طور سے ترجیح دیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سے حضرات ہیں جو انعامات کے مستحق ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے تشجیعی انعامات رکھے ہیں، اور پھر اس سے پہلے اعزازی انعامات رکھے ہیں، اور تیسرا انعام، دوسرا انعام اور پہلا انعام۔ آئیے ہم بتاتے ہیں وہ کون حضرات ہیں۔ تشجیعی انعام میں 5 نام ہیں۔ پہلا نام عائشہ بنت عامر حیدرآباد سے، مرضیہ عمارہ بنت عبد الغفار کرنول سے، محمد سلیم وجے واڑہ سے، نسیم بیگم کرنول سے، محمد الغفاری کرنول سے۔ یہ 5 حضرات تشجیعی انعامات کے مستحق قرار دیے گئے۔ اعزازی انعامات 6 ہیں، وہ کون کون نام ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اعزازی انعامات میں محمد مبین حیدرآباد سے، ایم سیف اللہ کرنول سے،
عفیفہ خاتون سدھارتھ نگر سے، محمد زکریہ سبیل بنگلور کرناٹک سے، راضیہ مرجان حیدرآباد سے، ابو طلحہ وجے واڑہ سے۔ پوزیشن کے جو انعامات ہیں ان میں تیسرا انعام جناب عبد القیوم اٹکور کرناٹک سے، دوسرا انعام محترمہ میمونہ آفرین حیدرآباد سے، اور پہلا انعام محترمہ عائشہ مدنیہ وجے واڑہ سے۔ الحمدللہ ان مشارکین اور مشارکات نے اپنے آپ کو انعامات کا حقدار بنایا۔ ہم نے جو اعلان کیا تھا نو دین اینڈ ون 5000 روپیز پرائز، تو ہم نے جو 5000 روپے انعام کے رکھے تھے، معاملہ کیا تھا، مسابقہ بہت ہی اونچے مستوی کا اور ہائی لیول کا کوئی نہیں تھا۔ ہماری پہلی کوشش تھی، اس کے لیے کوئی خاص کہیں سے فنڈ کا معاملہ بھی نہیں تھا، اس لیے ہم نے انعام مجموعی 5000 رکھے تھے۔ ان میں جو 5 تشجیعی انعام ہیں ان کی مقدار ہے 200 200 200 200 اور 200، یعنی کل 1000 روپے۔ تشجیع اور اعزازی انعامات جو ہیں 6، ان کی مقدار کیا تھی، 300 300 300 300 300 اور 300، یعنی 1800 روپے۔ کتنے ہوئے، 1000 وہ تشجیعی انعامات، 1800 اعزازی انعامات، کل 2800 روپے یہ ہو گئے۔ تیسرا انعام 500 روپے، دوسرا انعام 700 روپے، پہلا انعام 1000 روپے، یہ ہوئے پورے 2200 روپے۔ مجموعی انعام 5000 روپے۔ ساتھ میں جملہ مشارکین کے لیے سند شرکت بھی۔ انعامات کے مستحق حضرات کو انشاءاللہ آج ہی انعامات ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور باقی جو جملہ مشارکین ہیں ان کی سند شرکت بھی ان کے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر ارسال کر دی جائے گی۔ آپ اگر اس کو اہم سمجھیں تو ضرور اس کو کارڈ شیٹ پر پرنٹ آؤٹ نکال کر یادگار کے لیے ضرور رکھیے، چونکہ یہ ہماری پہلی کوشش تھی۔ اس معاملے میں ہمیں کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا، اس میں یقیناً بہت ساری کمی آئی ہوگی، اس لیے میں جاننا چاہوں گا اس مسابقے سے متعلق آپ کے قیمتی تبصرے، مفید مشورے اور آپ کی خیر خواہی اور حوصلہ افزائی بھرے کلمات۔ سب سے آخر میں ادارے سے متعلق ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کلیہ امہات المومنین فتح پور بارہ بنکی طالبات کی اچھی تعلیم، بہترین تربیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ادارے میں عالمیت تک کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ طالبات کے لیے شعبہ حفظ بھی قائم ہے، ابتدائی کی تعلیم بھی ہوتی ہے، دارالاقامہ الحمدللہ موجود ہے جس میں کثیر تعداد میں طالبات رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یتیم اور غیر مستطیع طالبات کی کفالت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو آپ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ سے کلیہ امہات المومنین کو کچھ حصہ دینا نہ بھولیں، اور ہمارا یہ پیغام اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ اس سے قوم و ملت کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔